إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ساری کی ساری حمد و ثناء اس رب ذوالجلالہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں امت محمدیہ میں سے پیدا کیا. بے حساب درود و سلام ہو جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین امام المرسلین سرور دو کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر. صدر محترم، مشفق معلمات، عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس مجلس میں جس عنوان کے تحت روشنی ڈالنے جا رہی ہوں وہ ہے باپ ایک عظیم ہستی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. باپ دنیا کا بہترین انسان ہے. باپ بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. حدیث مبارکہ میں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید فرمائی ہے، کیونکہ باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے اور باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. اس لیے کبھی بھی ان کی آواز سے اونچی ہماری آواز نہیں ہونی چاہیے. اگر بات کرنی بھی ہو تو ایسی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جیسی. گفتگو میں بھی پیار ہو، نرم لہجہ ہو اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے انہیں ٹھیس پہنچے. اور والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. والدین کے حق میں اس سے بڑی جامع دعا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. عموماً معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو ماں پر ہمدردی زیادہ ہوتی ہے اور باپ کو کم تر سمجھا جاتا ہے، اور لوگوں کی تربیت کا جو ڈھانچہ ہے وہ بھی بالکل غلط ہے. اللہ کا خوف بچوں کے دلوں میں ڈالنے کے بجائے باپ کا خوف ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے باپ اور اولاد کے درمیان دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اور ماں کے ساتھ رہ کر اولاد اس کی محبت کو جان لیتے ہیں، لیکن باپ انہی کی خاطر خون پسینہ ایک کر کے کمانے کے لیے باہر چلا جاتا ہے. وہ روکھا باسی کھا کر صحیح آپ کو اچھا کھلانا چاہتا ہے، وہ پھٹا پرانا پہن کر صحیح آپ کو اچھا پہنانا چاہتا ہے. لیکن اولاد جب جوانی کی عمر میں قدم رکھتی ہے نا تو اس وقت اس کے اندر غرور آ جاتا ہے اور باپ کو دشمنوں کی نظر سے دیکھنے لگتی ہے، جبکہ رحمان کا فرمان ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اس میں ماں کے ساتھ ساتھ باپ بھی تو شامل ہے. باپ نے تمہاری خاطر جوانی کو قربان کر دیا اور تمہاری مسکراہٹ کی خاطر انہوں نے اپنی مسکراہٹ کو بھلا دیا. تمہارے چین و سکون کی خاطر اپنی مسکراہٹ کو بھلا دیا. تمہیں صحت مند دیکھنے کے لیے اپنی صحت کا سودا کر دیا. اور جب اولاد پروان چڑھنے لگتی ہے، جوانی کی عمر میں قدم رکھتی ہے، تو اس وقت وہ باپ کو یوں دیکھتی ہے جیسا کہ وہ اس کا باپ ہے ہی نہیں. نعوذ باللہ. ایسی اولاد کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے. کیا سمجھ کر انسان باپ کو کمتر سمجھتا ہے؟ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کی کھلائی ہوئی کمائی کا حق کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے ایک قطرے پسینے کا حق کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ انمول تحفہ ہے جس کا مکمل شکر کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ بہترین سایہ ہے جس طرح کا کوئی سایہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ انمول چراغ ہے، یہ وہ بہترین سورج ہے جس کے بغیر کوئی اجالا نہیں. اور یہ وہ واحد ہستی ہے جو خود سے زیادہ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے. یہ وہ واحد ہستی ہے جو خود تکلیف پر برداشت کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، لیکن اپنی اولاد کو مسائل و مشکلات میں دیکھنا نہیں چاہتی. اور کیا کہوں میں باپ کے بارے میں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے باپ کی تعریفوں کے لیے. شاید الفاظ ختم ہو جائیں گے لیکن باپ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ باپ کیا کچھ نہیں کرتا اپنی اولاد کی خاطر. وہ اپنی اولاد کی خاطر اپنی ساری زندگی کو قربان کر دیتا ہے اور اپنے چین و سکون کو کھو دیتا ہے. یہ سب کچھ وہ اپنی اولاد کی خاطر ہی تو کرتا ہے نا. پھر اولاد جوانی کی عمر میں پہنچتی ہے تو اس کے اندر عقل کیوں
دیا گیا ہے وہاں باپ کی بھی تو قدر کرنے کا حکم ہے۔ جہاں ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، جہاں ماں کی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا، جہاں ماں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، وہاں باپ کی بھی تو اطاعت کا حکم ہے، باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی تو حکم ہے۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے تو باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ ماں کی پریشانی کو دیکھ کر اللہ نے صفا مروہ کو بھی حج کا رکن بنا دیا، تو اسی طرح باپ کی پریشانی کو دیکھ کر، باپ کے رنج و غم کو دیکھ کر، باپ کے الم کو دیکھ کر، باپ کی تکلیف کو دیکھ کر اللہ نے کھویا ہوا بیٹا بھی واپس ملا دیا۔ اگر آپ کو باپ کی محبت کا اندازہ نہیں ہے، باپ کی محبت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ لیجئے۔ جب ان کا بیٹا کھو گیا تو انہوں نے اتنا رویا، ان کے آنکھ کی بینائی چلی گئی، وہ اندھے ہو گئے۔ اس سے بڑی محبت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ماں کے ساتھ ساتھ باپ کا بھی احترام کرو۔ لوگ صرف یہ جان لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، لیکن میں انکار نہیں کرتی ہوں، ہاں ماں کے پیروں تلے جنت ہے، مگر باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اگر آپ نے جنت پا بھی لی، اگر آپ کو جنت مل بھی گئی، جنت کے دروازے کو آپ نے ناراض کر دیا تو آپ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ماں کے ساتھ ساتھ باپ کا بھی احترام کرو، باپ کی بھی قدر کرو۔ انسان غرور میں آ کر والدین کی خدمت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں اس کو پیدا کسی اور نے کیا، کسی اور نے اس کو پالا، کسی اور نے اس کو جنم دیا، کسی اور نے اس کو تعلیم دی، کسی اور نے اس کو چلنا سکھایا، کسی اور کے ساتھ اس کے رشتے جڑے، اور تو اور قبرستان میں بھی اس کو کوئی اور لے جا کر دفن کریں گے نا۔ تو پھر اس کو اگر غرور ہے تو پھر کس بات کا؟ اس کا اپنا کیا تھا، کیا ہے، کیا رہے گا؟ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ لہٰذا غرور میں آ کر باپ کے قدر کو، باپ کے احسانات کو نہ بھولے، ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی بھی قدر کیجیے، کیونکہ یہ وہ بہترین سایہ ہے۔ اگر یہ سایہ اٹھ گیا نا تو ساری عمر تڑپتے ہوئے، لرزتے ہوئے گزر جائے گی، لیکن یہ حسین سہارا دوبارہ واپس نہیں مل سکتا۔ لہٰذا باپ کی قدر کیجیے، عزت بھی ملے گی تمہیں، دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی تمہیں، دولت بھی ملے گی۔ خدمت کرو والدین کی تو تمہیں جنت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ دعا ہے مالک الملک ذوالجلال والاکرام سے کہ پروردگارہ ہمارے والدین کو لمبی عمر عطا فرمانا اور ہمارے والدین کو دونوں جہاں میں بھی خوشی کی زندگی، عزت والی زندگی عطا فرمانا، اور اے پروردگارہ جن کے والدین اس دنیا سے اٹھ چکے ہیں یا دونوں میں سے کسی ایک کا سایہ ان کے اولاد کے سروں پر سے اٹھ چکا ہے تو پروردگارہ ان کی مغفرت فرمانا اور ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمانا اور ان کے اولاد کو صبر عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔